آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ جب ہم آئے تھے, جب انہوں نے نو کانفرنس کیا تھا تو ڈالر 178 روپے کا تھا, آج وہ 208 روپے پہ پہنچ گیا. اور یہ صرف اور صرف اب ان کے پاس ایک راستہ ہے کہ یہ کسی طرح امریکنوں کے پاس اب جائیں گے اور ان کے پیر پکڑیں گے. مفتاح اسماعیل پہنچ گیا امریکن ایمبیسڈر کے پاس اور اس نے کہا کہ جی ہماری مدد کریں, کسی طرح ہمیں کوئی ریلیف دلوا دیں. تو مفتاح اسماعیل اور شہباز شریف کو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں, یہ جو امریکن ہیں ان کی ایک بڑی ان کی فلسفی ہے, وہ یہ ہے کہ دیر از نو فری لنچ, کوئی چیز مفت نہیں ملتی, ہر چیز کی قیمت ہوتی ہے. تو جو وہ قیمت آپ سے وصول کریں گے وہ ہمیں خدشہ ہے, وہ ہماری ساورنٹی کی قیمت ہوگی, وہ ہماری حقیقی آزادی کی قیمت لی جائے گی. اور اس قیمت, وہ جو قیمت ہے وہ ابھی سے نظر آنا شروع ہو گیا کہ یہ تیار ہو گئے وہ قیمت دینے کے لیے. بلاول بھٹو نے کہا کہ جی ہندوستان سے ہمیں تعلقات اچھے رکھنے چاہیے, ہم بھی اچھے رکھنے چاہتے تھے ہندوستان سے تعلقات. لیکن جب انہوں نے 5 اگست 2019 کو کشمیریوں کی سٹیٹ ہوڈ لی, جب انہوں نے جو کشمیریوں کو وہ جو آرٹیکل ان کا 360 جو بھی آرٹیکل تھا وہ ختم کیا, جب انہوں نے ان کا سٹیٹس لیا, وہ یاد رکھیں وہ یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کاؤنسلز کی ریزولوشن کی خلاف ورزی تھی, انٹرنیشنل لاء توڑا, تو تب ہم نے ان سے رشتہ توڑا. ہم نے بھی کوشش کی تب اس سے پہلے دوستی کی. تو اگر آج یہ ہندوستان سے تعلقات ٹھیک کرتے ہیں تو یہ یاد رکھیں یہ کشمیریوں نے جو قربانیاں دی ہیں وہ ساری ان کی قربانیوں کی قبروں کے اوپر یہ کریں گے. اور دوسری چیز, ایک اور ان کا مانڈوی والا, اس کی سٹیٹمنٹ میں دیکھ رہا تھا, اس نے کہا کہ اسرائیل سے کیوں نہیں, ہمیں اپنے مفادات کا سوچنا چاہیے. یہ بھی اسی ایجنڈا کا حصہ ہے جس سے یہ رجیم چینج کی گئی تھی. وہ یہی ہے کہ آپ اس ایجنڈے پہ چلیں جو ہندوستان, اسرائیل اور جو امریکہ چاہتا ہے, اور وہ ایجنڈا وہ ہے جو ہماری ساورنٹی, ہماری آزادی کے خلاف ہے, جس کی وجہ سے یہ ساری جدوجہد تھی پاکستان کی, جو ہمارے لیڈر قائد اعظم نے جو اس ملک کو بنانے کی, وہ کیوں بنایا تھا, ہم کیوں آزاد ہوئے تھے. تو اگر یہی کرنا ہے کہ جا کے اپنی ساری نظریے کو, اس سب کو دفن کرنا ہے, اس لیے کہ یہاں ملک کے اوپر وہ چور اور ڈاکو آ گئے ہیں جن کے سارے پیسے باہر پڑے ہیں, ان کے اربوں ڈالر باہر پڑے ہوئے ہیں. جب چوری کرتے ہیں باہر پیسہ لے جاتے ہیں اور پھر پریشر ڈال کے NRO لے لیتے ہیں. یہ لوگ جب تک ہیں, میں آج اب سارے پاکستانیوں کا سب کو کہنا چاہتا ہوں, اگر یہ لوگ اس ملک کے اوپر مسلط رہے, یہ صرف تب رہیں گے کہ اس ملک کے سارے اداروں کو دفن کریں گے, اس ملک کے سارے انصاف کے اداروں کو دفن کریں گے. نیب تو ہوگی دفن, FIO ہوگی دفن, سرکاری نوکروں کو آپ نے دیکھ لیا کہ انہوں نے کیسے بھرتیاں چینج کی ہیں, میرٹ ختم ہو گئی. جو انہوں نے پولیس کا استعمال کیا آپ کے سامنے ہے کہ جس طرح انہوں نے پولیس سے ظلم کروایا, جس طرح کی FIRs کٹوائی, ہمارے اوپر بلاسفمی کے کیس کر دی. کبھی ریاست اپنی شہریوں پہ بلاسفمی کا کیس نہیں کرتی, یہ انہوں نے کر دیا. اب 8 FIR میرے اوپر ہیں, ہمارے سارے لوگوں کے اوپر ہے. نوم چومسکی جو دنیا کے بڑے انٹلیکچول سمجھے جاتے ہیں, ان کا آج پڑھ لیں سٹیٹمنٹ. انہوں نے شہباز شریف کو خط لکھا ہے کہ یہ آپ سارے انسانی حقوق کی خلاف ورزی, آپ جمہوریت تباہ کر رہے ہیں اپنے ملک کی, اور یہ رہ گئے تو یہ جمہوریت, ایک جمہوریت کا جتنا بھی جس کے اوپر جمہوریت کھڑی ہوئی ہے سب ختم کریں گے. یہ جو جس طرف جا رہے ہیں, الیکشن کمیشن کو انہوں نے ساتھ ملایا ہے. پنجاب کے اندر جو الیکشن ہے, وہ ابھی جو بائی الیکشنز ہیں, ابھی سے ہی میچ فکس کرنے کی ساری تیاریاں ہیں, ہمیں ساری خبریں آ رہی ہیں. پولیس کا جو استعمال کریں گے اور کر رہے ہیں. ابھی ہمارا کل ایک ہمارے جو الیکشن لڑ رہا تھا, اس کے بیٹے کو گولی لگی, وہ آج ہاسپٹل میں ہے, اور اس کے سارے گھر والوں کے اوپر FIRs کاٹ دی. تو یہ ہمیشہ یہ جب ایک کرپٹ ٹولے کو اوپر بٹھائیں گے, جو کہ 30 سال سے یہ دونوں خاندان اس ملک پہ ہیں, انہوں نے ہمیشہ جو پہلے کرتے ہیں وہی کرنا ہے. اب تو جمہوریت سب سے پہلے اس کا نقصان ہوگا. انہوں نے اخبار والوں کے, صحافیوں کے اوپر, سوشل میڈیا کے اوپر جو کریک ڈاؤن ہے, یہ کبھی پاکستان میں نہیں ہوا. جس طرح انہوں نے اینکرز کے اوپر FIRs کاٹی ہوئی ہیں, اور ان چیزوں پہ, چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ اس وقت خوف پھیلایا جا رہا ہے. تو
جو یہ راستہ پکڑا ہوا ہے، میں آج آخر میں ساری قوم کو کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں یہ صرف ایک طرح یہ اس ملک کے اوپر مسلط رہیں گے، اور وہ خوف طاری کر کے. یہ جو خوف ہے یہ ایک سب سے بڑا بت ہے. میں بار بار اپنی قوم کو ایک چیز سمجھاتا ہوں کہ لا الہ الا اللہ، کوئی خدا نہیں ہے سوائے اللہ کے. یہ جو ایک خوف کا بت ہے، یہ اس طرح کے لوگ جو کرپٹ لوگ ہیں، جن کی ہمیں ساری تاریخ پتہ ہے، باہر بیٹھے ہوئے ان کے لیڈرز، پیسے باہر بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں سے بیٹھ کے اس ملک کو کنٹرول کر رہے ہیں، اور جدھر ان کے پیسے پڑے ہوئے ہیں وہ ان ملکوں سے ہی کنٹرول ہو رہے ہیں.